أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات على محمد. حمد ہے اس اللہ کی توجہ سے ذرا محترم مجھے اگر ابتدائی سخن سے یہ آپ کی حسب روایت حسب دستور زندہ مقدس اور شاداب سماعت میسر آ جائے بلکہ آپ کی وفادار وزادار اور عزادار سماعت میسر آ جائے تو میں اپنی سید علی شاہ جی تقریر کی پہلے فقرے سے اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جس نے یہ کشمکش یہ مشوش ذہنی اور یہ سارا سفر طے کر لیا اور اب اس کو عشق علی نے دولت اطمینان عطا کر دیا مطمئن ہو کر فرش نہیں عرش عذاب پہ جہاں جہاں تشریف فرمائے وہ فکرے کو وصول کر رہا. اجازت ہے؟ کوئی وجہ ہے میں اجازت مانگ رہا ہوں اس لیے کہ حرف مجبور کو مختار بنا دیتا ہے وہ میرے لفظوں کو تلوار بنا دیتا. لوگ جہاں بیٹھے ہیں میں تقریر کا پہلا فقرہ نظر کرنے لگا ہو یہاں سے لگے وہاں تک حرام ہے کسی آنکھ میں اختر پاس کو اگر اجنبیت محسوس ہو رہی ہو. ہم تو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے ساتھ شریک سفر ہے صحیح جانے شاہ جی ہم تو ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں علی کی محبت دے کر مولوی کی مکاری سے بچا لیا. ایسے نہیں سینوں میں اگر ولایت شور مچا رہی ہے میں صدقے میں قربان. آتے ہوئے رستے میں اجازت ہے آتے ہوئے رستے میں نے رستے میں ادھر ادھر نہ جانی شاہ جی کچے مکان دیکھے. نہیں میں نہ اپنے طواف سے چوک رہا ہوں نہ اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں. آتے ہوئے رستے میں کچے مکانات دائیں بائیں. All of a sudden I started thinking, معاف کیجیے میں یہ سوچنے لگا کہ بابا یہ تو اتنے کچے مکان ہیں ادھر سے دیکھو تو ایگزٹ اینڈ انٹری دونوں گیٹس نظر آ رہے ہیں. اللہ جانے جہاں میں پڑھنے جا رہا ہوں وہاں سننے والا ہوں تو کیا مزاج ہوگا کیا معیار سفر ہوگا. یہاں کے مجھے احساس ہوا درباز تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ ان کے مکان اتنے کچے کیوں ہیں. تو یہ پتا کرا ان کے عقیدے اتنے پکے کیوں. علی اللہ دونوں ہاتھ اٹھا گیا علی اللہ نعرہ حیدری. ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے میں قربان جاؤں نام سے ابتدا اس رب ذوالجلال کے ذل عربی لغت میں بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں توحیدیت کا اطلاق ہو. پتہ نہیں قربان چل جاؤں اس کے جس نے اشارے پہ جھومنا شروع کر دیا. موالی ہوتا ہی وہی ہے جو علی کے اشارے پہ جھومتا بھی ہے اور گھومتا بھی. چھوٹے بچے یہ بات بچوں سے ہو رہی ہے
اس کا مطلب یہ نہیں بچوں والی ہو رہی ہے، اسپورٹس میری طرح دیکھا، بات بچوں سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں والی ہو رہی ہے۔ یہ قاصہ صرف اور صرف ہماری شیعہ قوم کے پاس ہے، ہم دیکھ کسی کو رہے ہوتے ہیں، سونا کسی کو رہے ہوتے ہیں۔ ذل جلال دوہرا جمل یعنی دو برابر، تم ساتھ نہیں ہوگے بات آگے نہیں بڑھے گی، تب کہیں جا کے کہا جاتا ہے ذل۔ اللہ کے ساتھ جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں، سب جانتے ہیں، مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جمال بظاہر خوبصورتی، جمال اور ہے، خوبصورتی اور ہے۔ شیعوں میں تو حسن کی تعریف ہی کچھ اور ہے، نبی والوں جو ہے جو حسین ہے، اگر آپ خود کو بھی حسین نہیں لگ رہے تھوڑا سا لیول آف کانفیڈنس اپنا بڑا ہوگا، لیکن نبی والوں ہمارے یہاں حسن کی تعریف ہی کچھ اور ہے۔ جانی شاہ جی ہمارے یہاں حسین چہرہ کہتے ہی اس چہرے کو ہے جو اللہ کے چہرے کی محبت میں اسیر نہ کرا۔ ذل دوہرا، ایک منٹ جس پیر وتھ می فور لیوس بیٹھنا، میں آپ کے حوالے کرنے لگا، بہتر دیکھیے گا، بزرگ بچے پڑھے جتنا ہر طبقہ جہاں جہاں تشریف فرما ہے، ذل دوہرا جمال جلال، جمال دوہرا ہو جائے تو وہ ذل جمال کہلاتا ہے۔ میں اور دلیل دوں جب تک بچے میرے ساتھ نہ ہوں۔ دیکھو میرے لال، سنا ہے کسی کی سواری کو ہم ذل جناح کہتے ہیں، جہاں جہاں سر ہے، سیدی آپ کی محنت ہے، مالک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور مرکز ولایت علی کل بھی مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے، سارے خوش نہ ہوں لیکن صرف حلال زادوں کا جو حلال زادہ ہے نام اٹھا کے نعرہ ذل جناح، ایک پر والا نہیں، دو پروں والا، دو اور علی کا رشتہ ہی کچھ اور ہے۔ علی کی عادت ہے دو، اسے کسی مجلس میں بچے نے اٹھ کے پوچھا تھا سید علی کی عادت دو کیوں ہے؟ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا جواب کیا دینا ہے۔ ممبر کے مالک نے جیسے کسی نے کان میں سرگوشی کی ہو، دروازے بچہ ہے اس کو کیسے سمجھا دے کہ علی کی عادت دو اس لیے کہ بیٹا وہ علی کہتے ہی اسے جو دو کر دے، بولو علی تو کہتے ہی اسے ہے جو دو کر دے، اب وہ مرحب کا سر ہو یا کعبے کی نگاہ۔ اچھا بات آگے بڑھائی گئی آپ سے، بہت پڑھنے کو جا رہا ہے، بتا رہے کہ اتنے سورج چہرے جو کب سے دیکھنے کا تھا وہ ایک ساتھ مجھے نظر آ گئے، بس نہیں چل رہا میرا کہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہی سنا دوں، لیکن حکم ہے فرباز ہمارا ذکر ہے، قرآن سے کم نہیں ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ نے تو محمد سے بھی کہا ہے قرآن ہے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے سنایا کرو، بغیر دلیل کے کم سے کم ممبر پہ نام لے کر کچھ کہا ہے نا، کسی کو کہنے کی اجازت دی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، ادھر ذل جناح دو پروں والا۔ اچھا چلو، سنا ہے کسی کی تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں، یہ دیکھا نا کیا بے نام مجمع ہے۔ تھوڑا سا اور سفر طے کرو، میں تمہیں پہلا نتیجہ دوسرا تیسرا چوتھا، آؤ اپنے مقدر کے حساب سے لیتے جاؤ، کیونکہ جیسے تمہیں مل رہا ہے ویسے مجھے بھی مل رہا ہے۔ میری تو کوشش ہوگی کہ جیسے آج چونکہ جس کی امانت ہے اسے منتقل ہو جاؤ، کتابوں سے نہیں، سننے والوں کی نگاہوں سے بنتا ہے۔ جانی شاہ جی کے ابھی جن کے حکم پر میں بٹیاری عادت میں تب بھی یہ جملہ کہا تھا، میں آج بھی یہ جملہ کہوں گا، وہ جو علی کو کتابوں میں ڈھونڈ رہے ڈھونڈ کے مر جاؤ، علی تو محمد کو حجابوں میں ملتا ہے، تجھے کتابوں میں کیسے؟ میں سن کے میں قربان، مولا تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، نعرہ حیدری۔ ذل جناح دو پروں والا، ذوالفقار لما سمی ذوالفقار و ذوالفقار ابن رسول اللہ۔ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ مطلب کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَفْقَرَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْحَيَاةِ وَأَفْقَرَ الْآخِرَةَ مِنَ الْجَنَّةِ۔ مطلب کہتے ہیں ذوالفقار کو ذوالفقار سے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ دو طرف سے فقیر جو کر دیتی ہے، جس کی سمجھ میں آیا اسی بھی وہاں جو خاموش ہے ابھی اس سے کوئی ملا نہیں ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر بھی
اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے کیوں مولا کا ذوالفقار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو طرف سے فقیر کر دیتی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا میں سمجھا نہیں. مولا مسکرا کے کہتے میں نے ابھی سمجھایا نہیں. کیفیت کو سمجھو. لما سمیہ ذوالفقار و ذوالفقار. مولا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ مولا مسکرا کہتے ہیں یہ دو طرف سے فقیر کر دیتی ہے کیونکہ دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیتی ہے, آخرت میں جنت سے فقیر کر دیتی ہے. اس میں دو فقر ہیں, ذوالفقار, ذوالجنا, ذوالجمال, جمال, جلال. 20 رمضان بھی اگر مجھے یاد دلانا پڑے اپنی علی ولی اللہ پڑھنے والی شیعہ قوم کو اور مرکز ولایت علی سے لاڑکانہ مرکز کے مجمع کو, تو پھر تو یہ مجمع کی توہین کرنا ہوا نا. کہ پھر بھی میں یاد دہانی کے لیے, اپنی یاد دہانی کے لیے اور اپنے اور آپ کے مشترکہ نصیب کو آزمانے کی نیت سے, میری طرف دیکھیے گا, صرف اپنے سبق دہرانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں. جمال, جلال, اللہ کا جمال ہے محمد, اور جلال تو سندھ والوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جمال, محمد جمال, اگر مزید حسن اور آرائش سے خود کو آراستہ کرے, یعنی محمد اگر اور بناؤ, سنگھار, زینت, سمار, مزید یعنی جمال پر اگر اور جمال آ جائے تو اسے ذوالجمال کہتے آئے. سوچ سمجھ کے دھوکہ کرو علی کا, علی اللہ کا جلال ہے. اور سنا ہے اگر جلال جلال میں آ جائے اسی کو تو کہتے ہیں ذوالجلال. یہ بھی احسان نہیں اس کا کہ اس نے وجود کو دلیل بنا کر ذات کی الوہیت کا دعویٰ کر دیا. اتنے الفاظ میں نے کہہ دیے, ذات, وجود, دلیل, دعویٰ, الوہیت. زمانہ سمجھا ہی نہیں. ہویت, الوہیت, احدیت, یہ ہیں توحید کے 3 درجے. کتنے درجے؟ پہلا ہے ہویت, قل ہوا اللہ احد. میں تو قربان چلا جاؤں کہ این موقعی شب شما خیلی خوش آمدید اور اتنی خوبصورتی سے اس کو وصول بھی کر رہے ہیں. لیکن پر قربون سماعت جتون دے رہا ہوں کس خوبصورتی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. قربان جاؤں میں آپ کے, گھبرائیں نہیں کریں. کسی اور زبان میں کچھ اور نہیں کہہ دیا, وہ تو اور ہیں جنہیں اپنی زبان میں بھی ان کی زبان کی پروموشن کے علاوہ اور کچھ نصیب نہیں ہو رہا. بولو آل محمد کی بولو, زبان بولو اس کی بولو جسے اللہ نے اپنی زبان بول دیا. ابھی آیا ہوں, بیٹھتے کرتے دل بیان کر دوں. تو آل محمد اور مالکوں کے فضائل سنانے کی جگہ ہے. وہ علی کی عشق میں لوگ ریپر بنائے جا رہے ہیں علی کے بہت سنو. 1 2 3 میں کسی 1 2 دفعہ کئی ریپر بنے ہیں. ہر قوم نے اپنا ریپر بنایا ہوا ہے. یاد رکھنا جس نے کل خیبر اکھاڑا ہے اس نے آج ریپر بھی اکھاڑ دیا. ریپر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. علی کے ٹکر پہ کوئی ریپر نہیں آ سکتا. ہاں علی کی نوکری سر سے پاؤں تک اگر کسی کے وجود میں نظر آئے تو تم سر جھکا کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو. کہ ساری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. ہوا اللہ احد, ہویت, الوہیت, احدیت. درجے ہیں. ہوا تو اتنے پردے میں ہے کہ اس کا اللہ سے بھی پردہ ہے. اتنے پردے میں ہے کہ اس کا اللہ سے بھی پردہ نہیں. میں خشک نہیں کرنا چاہتا, وہ سناؤں جو آپ سننا چاہتے ہیں. الوہیت سے بھی پردہ ہے. احدیت تیسرا درجہ, ہویت پہلا درجہ ہے. یہ کل ملا کے توحید. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جو آج تک احدیت کے چکر سے باہر نہیں آئے انہیں ہویت کے پردے میں 14 کا چہرہ کہاں نظر آتا ہے. دلیل بنایا وجود کو. اب میں نے نا یہ اشارتاً تو کہا اور آپ نے ذاکرین سے سنا بھی, لیکن ابھی مجھے بغیر سوچے سمجھے کچھ یاد آ رہا ہے. اگر اجازت ہے بسم اللہ. وہ دلیل وہ یاد ہے, وہ نام ہی ایسا ہے کہ اگر اتنے مومنوں میں بیٹھ کے صرف نام لے لو نام سے وہاں تک مڑ کے زیارت کرتے رہنا مومنوں کی, زیارت ہو جاتے چہرے. نام ہے مسلم بن عقیل. میرا دل چاہ رہا ہے
اجازت ہے؟ کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ مسلم بن عقیل ہے نا، جسے کہہ سکتے تھے صحیح مسلم. آپ نے غور ہی نہیں کیا کہنے والا کیا کہہ گیا. والوں کو اپنے اپنے مقدر سے چننے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ پڑھنا نہیں تھا لیکن یہ چھوٹے بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، لیکن موضوع سے نہیں ہٹ رہا. وہ مسلم بن عقیل کو مسائل نہیں، جب شیر کو حسین کے جکڑ کے لایا گیا ہے، سفیر بنا کے بھیجا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. میں نے سنا ہے سفارت کے تقاضوں میں سے کہ جانشاہ جی آپ اگر کسی کو اپنا سفیر بنا کے کبھی بھیجیں تو اس سفارت کے تقاضے ہیں، اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس کا بھیجا ہوا ہو دکھنے میں اس جیسا لگنا بھی چاہیے. جس کو جتنی معرفت ہے، میں نے ابھی نتیجہ نہیں دیا ہے لیکن لطف تو نہیں آنے والا ہے. تو جب حسین کے شیر کو سفیر کو بظاہر جکڑ کے لایا گیا اور اوپر پہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا عمر سعد، اور آ گیا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا. مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ایک جملہ کہا، سید سامنے وقت میں گنجائش نہیں، بس سنانے لگا. عمر صاحب نے اس طرح کہا، مسلم حسین کی بیعت سے دستبردار ہو جا اور میری بیعت کر. اس نے اپنا ہاتھ، نجس ہاتھ، ہتھیلی ہوا میں دراز کی اور اشارہ کر کے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کر. مسلم بن عقیل نے عمر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ کہا تھا کہ جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ ہاتھ خلاصت کے ڈھیر پہ کیسے آ سکتا ہے. نہیں تھکنا نہیں، میں کو سامنے لگا ہوا. اب اس نے جب مسلم کی بدلتی وہ تیور دیکھے نا، گھبرا رہے جب بدلے وہ تیور دیکھے، اس نے کہا مسلم اگر تم نے حسین کی بیعت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا تو میں نے تیرے لیے موت تجویز کی ہے. یہی تو تحفہ دینا ہے میں نے مرکز میں بیٹھے ہوئے مومنین کو، موالیان حیدر کرار کو، حلالیوں موالیوں کو. کیا کہا کہ میں نے تیرے لیے موت تجویز کی ہے. اب مجھے میری طرف دیکھنا، جو دیکھے گا نہیں وہ شاید سمجھے گا نہیں. جیسی اسے کہا میں نے تیرے لیے موت تجویز کی. سید مسلم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، فرماتے ہیں کون سی موت؟ وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے. وہ تحفہ جسے سنانے کے لیے میں نے فضل فکرہ کہا ہے. تاریخ کے فکرے ہیں، آپ نے یقین مصیبت ذاکرین سے بھی سنے ہوں گے، لیکن یہ فکر تاریخ کے ہے. اس میں کون سی موت؟ وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے. تب مسلم نے کہا کہ تم بھی سنتے تھے، پھر آئے کہ حواری بھی سنے کہ مجھے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو یہ نہ بتا دوں کہ حسین کہتے کسے آئے. بس میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، حسین کہتے کسے. اب مسلم نے تعارف کرایا، دامن وقت سب چھوڑ دیا، میں نے پورا خطبہ سنا دیا، ورنہ دلیل پر جو مسلم نے دلیل دی وہ کسی نے نہیں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمد وعلی دلیلا لذاته واقامه مقامه في سائر برياته فجعل احدهما روحه والاخر نفسه وجعل الاول منهما توجا لمشيئته وثانيا سيفا لارادته وقام سيد الاكبر ينطق عن الله وبالله ولله وسيد الاصغر ما يفعل عنه وله وبه فمعصيه طاهرين وتقيتين ينسهم اليوم وارث على وجه الارض سوى الحسين كلمه بالقران والمناجي بالرحمن قاسم كل خير المفترض طاعته على الجن والانس والوحش والطير فاعقلوا يا اهل الكوفه لو تستطيعوا هو تعقلوا أدركت ما بعد الله الحسين عليه الصلاة والسلام مصباح الصلاة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسير الكتاب للشارب الخمور واللاهب بالكلاب هل يستوي الحمام الوبي والحياة الوبي والخمر والسلسبيل والصنب والأغاني والمغاني له جبريل أنا أرسلت إليكم سفيرا كنت فيكم نائبا ووزيرا داعي حاضر داعي إلى بيعة الله. مسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی ہتھیلی دراز کر کے کہا داعی، میں اس کا سفیر ہوں، داعی الی بیعت اللہ. آؤ اور میرے ہاتھ پر مخلوق کی نہیں اللہ کی بیعت لے کر اور اختر عباس پوچھنا یہ چاہتا ہے جس کے بچوں کے سفیروں پہ ہاتھ پر بیعت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی بیعت ہو. اللہ جانے علی کا ہاتھ چومنا کیسا ہے. گھبرایا نہ کرو، یہ عشق ہے جو مومن کو پیروں پہ کھڑا کر دیتا.
سب قربان کر دی. پہلا فقرہ تو سنو. حسن نے کہا الحمدللہ الذی خلق محمد وعلیا دلیلا لذاته. رات ڈھونڈ رہے ہیں انہیں ذات کا کیا پتا. مسلمان تجھے بھی پتہ نہیں کس کی بدعا ہے, جب سے پیدا ہوا ہے ڈھونڈ ہی رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا, ڈھونڈ ہی رہا ہے. روزے رکھنے ہیں پہلے چاند ڈھونڈ رہا ہے, پھر عید کرنی ہے پھر چاند ڈھونڈ رہا ہے. کسی گھر سے بھیجا تھا اب تو خیر سے تو اسے بھی ڈھونڈ رہا ہے. گھبرا گئے. I would not like to correct myself. I would like to rephrase myself. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈھونڈنا کوئی عیب ہے, ڈھونڈنا کوئی جرم ہے. اس نے حکم دیا ہے مجھے ڈھونڈو. دیا یا نہیں؟ من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی. چھوڑ دو, لوگ بولیں گے بھی عربی ہی سنا کے جا رہا ہے. اللہ نے کہا جس نے مجھے ڈھونڈا اس نے مجھے پا لیا, جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا, جس نے مجھے پہچان لیا اسے مجھ سے محبت ہو گئی, جس سے مجھ سے محبت ہو گئی اس کو میرا عاشق ہو گیا, جو میرا عاشق ہو گیا پھر میں اس کا عاشق ہو گیا. اور اللہ کہتا ہے وہ من, اور جس کو میں عاشق ہو اشد اللہ قتل تو میں قتل تو پھر یہ دیکھتے ہوں, اور جب میں کسی کا عاشق ہو جاؤں تو پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے جس کا میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے. کیونکہ میں چونکہ اللہ ہوں, میں درہم دینار اور سکوں میں دیتیں نہیں دیتا. میں اللہ ہوں, جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت میں خود ہو جاتا ہوں. اور اللہ تو سب کو چاہیے, ڈھونڈ تو سب رہے ہیں. پہلی شرط یہی ہے کہ اسے ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو. جس نے ڈھونڈا اس نے پا لیا. میں قربان ہو جاؤں علی کے علی بیٹے پر جو دعائے عرفہ خلق کرتے ہوئے علی کی چائے ظہور کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے متاؤ خبتا حتی ضائع نہ کرنا. حسین کہہ رہے ہیں متا خبتا حتی تایا الی دلیل. جس نے مخلوق کو حکم دیا ہے کہ اسے ڈھونڈے, اس کی مشیت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے, تم نے غور ہی نہیں کیا, علی کا بیٹا کہہ رہا ہے متاؤ خبتا حتی تایا الی دلیل. تو میری نظروں سے غائب ہی کب ہے جو تجھے تلاش کرا. تھک گئے تو بدل لیتا ہوں. ایسے نہیں, میں نے کہا حرف مجموع کو مختار بنا دیتا ہے, وہ میرے لفظوں کو تلوار بنا دیتا ہے. کوئی تو ہے, کوئی تو ہے جو میری فکر کی تنظیم کے بعد میرے اظہار کو اشعار بنا دیتا ہے. سننے والے بناؤ تو بڑی تیزی سے بات آگے بڑھا رہا ہوں. اور یہ بھی تو شان خدا ہے. تمہارا مزاج پڑھ رہا ہوں میں ڈائریکٹ. دیکھو علم رستہ بھی دکھاتا ہے مگر عالم کو, ظالم کو نہیں. اور آل محمد فرماتے ہیں عالم ہم ہیں, شیعہ متعلم ہے. یعنی ہم عالم ہیں, ہمارے شیعہ طالب علم ہے. ہمارے علاوہ جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے وہ ظالم تو ہو سکتا ہے. بھی دکھاتا ہے مگر عالم کو اپنے رستے کی ہی دیوار بنا دیتا ہے. یہ بھی تو شان خدا ہے کہ وہ عزت دے کر آپ مجبور کو مختار بنا دیتا ہے, وہ میرے لفظوں کو تلوار بنا دیتا ہے. جسے نظر آ رہا ہے اسے باہر آئے گا. میرے لفظوں کو تلوار بنا دیتا ہے. کوئی تو ہے جو میری فکر کی تنظیم کے بعد میرے اظہار کو اشعار بنا دیتا ہے. اور اس کی عزت کی قسم جس کی محبت کا ثمر ایک گنہگار کو سالار بنا دیتا ہے. یار اب تم میرا مزاج سمجھ رہے ہو. اور یہ بھی تو لوہات نہیں چنار, یہ بھی تو شان خدا ہے کہ وہ عزت دے کر اپنے چہرے کا پرستار بنا دیتا ہے. اور جیسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, ساتھ لفظوں میں وہ مطلوب کو معراج پہ بھی طالب حیدر قرار, مولانا طالب حیدر قرار, جس کا ہاتھ
دینے کے لیے اٹھا ہے. اب وہ دعا مانگنے والے ہاتھ میں بدلے. میں شیر پڑھنے لگا. میری نسلوں کے قطر میں بھی لکھ دے یا رب وہ عقیدہ جو آزادار بنا دے. جس نے محمد اور علی کو ظاہری اس لیے کیا کہ وہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے. اپنی ذات پہ دلیل دے سکے. دلیلاً علی ذاتہ وَأَقَوْمَهُ فِي صَوْبِ رَبَرِيَاتِهِ. جس نے محمد اپنی کل خدائی میں اپنا قائم مقام بنا کر بٹھا دیا. صرف ابتدائی دو ٹکڑے ہیں جن سے مجھے بحث کرنی ہے. اجازت ہے؟ دیکھیں ایک فقرہ کہا ہے فَقَوْنَ السَّيِّدُنُ الْأَكْبَرُ يَنْتِقُ عَنِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَلِلَّهِ. مسلم اپنے عقیدے میں کہہ رہے ہیں ان دونوں میں جو ہمارا بظاہر بڑا سید ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. ان دونوں میں جو ہمارا بظاہر بڑا سید ہے, بڑا سید محمد, وہ جسے دیکھ کے مشرک کی رات بھر دیوار پہ ٹنگے رہے, گھر سے نکلے ہی چڑھنے کے لیے تھے دیوار پر, لیکن چڑھے کے چڑھے ہی رہ گئے, نہ واپس لوٹ سکے. انہیں یقین تھا بھی محمد سو رہے. یہ تو مشرک کا عقیدہ ہے کہ محمد سو رہے, اپنے بھی سمجھ بیٹھے علی سو رہے. سادگی پہ کون نہ مر جائے خدایا. یعنی سوچنے کی بات ہے علی سو گئے اور تم رہ گئے. آپ تک گئے تو میں بھی رہنے دیتا ہوں. یہ تو عقیدہ ہے نا ہمارا کہ علی سو گئے. اچھا لوگ کہتے ہیں نبی سو رہے ہیں, انہیں بھی یقین تھا کہ محمد ہے. کہنا یہ چاروں اختربات رات کو 12 بجے 1:10 کے قریب آ رہا ہوا. مجلس بھی اس کی جس کی عدد 110 ہے. اپنا نصیب ہے, اپنا اپنا مقدر ہے. 110 علی ولی اللہ نعرہ حیدری. لطافت لطف کہیں اور ہے. آج مزاج ہی کچھ اور ہے, سننے والوں کا بھی مزاج کچھ اور ہے. جو محبتیں مجھے مل رہی ہیں وہ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کرتا چلا جاؤں. اگر تھک گئے تو میں آپ کے حکم کا پابند ہوں, آج بھی کل بھی آئندہ بھی. سید جانی شاہ کی خدمات دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں. تر اکیلا یہ شخص ضلع ضلع قریہ قریہ بستی بستی چوک چوک جا کے زمانے سے علی 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 جو مجھے یہاں تک لے کر آ گئی ہے. محمد علی دلیل ہوتی ہی, اور کیا کہہ رہا ہوں وہاں وہ علی وہ نہیں, اس کے پلے نہیں پڑے گا جس کا محمد 12 کو آیا 12 کو چلا گیا. اس کے بھی پلے نہیں پڑے گا جس کے محمد مصطفیٰ 17 کو آیا اور 28 سفر کو دنیا سے چلا گیا. یہ اس علی ولی نبی کی باتیں ہو رہی ہیں جو تب بھی نبی تھے, تب بھی ولی تھے, جب آدم آبوگل کی منزل میں تھے. یہ تو کم سے کم عقیدہ ہے نا شیعوں کا. اپنے عقیدے پہ تو نظر ثانی فرماؤ نا. آج تک بھی لوگ 20 سال کا سفر طے کرنے کے بعد ان کی معرفت میں بس حضرت تک آئے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے. یہ نہ ہو کہ کوا چلے ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول جائے. تو بہرحال یہ اس طرح کی کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں بچوں کے عقیدے درست ہوں کہ بیٹا کہتے ہیں علی سو گئے, چلو ایک لگے تمہاری بات مان لوں کہ علی سو گئے. ابھی آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ بسم اللہ جاتے ہیں نا. مجھ سے میرے بعد مجھ سے بھی تو ذاکر یہاں پر ہے. محمد علی غیر مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سندھ والوں نے بھی بلکہ سید تھا کہ منظور نظر ذاکر ہے, بی بی کا منظور نظر. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں خوشگلو لوگوں کے لیے, خوشگلو اشخاص اور ذاکرین کے لیے کہ یہ گلے سر کے ان گلوں کے ہیں جو کٹ کے بھی علی علی کرتے رہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لوگ پھر ایک طاقت فکر دے رہا ہوں اور اس علی کے موضوع میں قدم رکھ رہا ہوں جو کم سے کم مسلم کے عقیدے میں علی ہے. اللہ جانے عباس کی نظر میں علی کتنا علی ہے. اچھا سید علی شاہ جی یا وہ کہہ سکتا ہوں جو کہیں نہیں کہا. ابھی سید علی شاہ کبھی بھی کہیں چلے جائیں تو یہ نوجوان یہاں پہ سید داڑھی کے پیچھے
احسان نہیں کر رہے، بنتا ہے سید کا اور میں کیا ہے کائنات سادات کے پیچھے چل رہی ہے تو سید کا ہاتھ چھوڑا، سید کی ادا کیا ہے، چھوڑایا لیکن اب موالی مجبور کرے تو پھر بسم اللہ، کیونکہ سید کو بھی پتا ہے یہ تعظیم اس کی کر رہا ہے اس علی کی جو سید کے دل میں بیٹھا ہوا صحیح ہے نا سید، لیکن حکم ہے کہ ہاتھ چھوڑاؤ، سید نے بھی اپنا ہاتھ چھوڑایا، کیوں؟ کیونکہ مولا کا فرمان میں سے کہ اگر تم نے کسی کا ہاتھ چوما تو سمجھو تم نے اس کی نماز پڑھ لی، اگر دیکھو اگر برداشت کر سکتے ہو تو میں پڑھوں، اگر نہیں ہوگا تو پھر میں آئندہ کبھی کے لیے نہیں ہوں کہ آگے والے کہہ رہے ہیں اور پیچھے والوں کے پلے ہی نہ پڑ رہا ہو کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ایسے کبھی کبھی ہاتھ اٹھایا کرو، پڑھنے والے کو پتا لگتا ہے کہ کسی ہستی کے بٹھائے ہوئے ہو، زبردستی کے نہیں بٹھایا، صدقے میں کرواؤ، اب ہمیں تو حکم ہے کسی کا ہاتھ نہ چومو، اللہ پاس فورس کہیں بیٹھی ہوئی ہے، میری تو دعا یہاں سے لے کے وہاں تک اللہ پاس فورس کی محبت میں ہاتھ اڑ جائے، مرکز ولایت سندھ میں جملہ کہنے لگا جو آپ سے پہلے کبھی کہا ہی نہیں، کیونکہ ہر زمین کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، میرا فاضی نہیں ہے، آج پہلی بار کہنے جا رہا ہوں، مالک ہمیں تو حکم ہے کسی کا ہاتھ نہ چومو، کیونکہ ہاتھ چومنا اس ہے جیسے تم نے اس کی نماز پڑھ لی، سید تاریخ گواہ ہے، 4 شعبان عباس کو ہاتھ میں اٹھا کر علی غازی کے ہاتھ جوڑا، گھبرائے ہوئے ہے، جلال اور جمال کی باتیں کر رہا تھا، یہ اچانک ذوالجلالی معاملات کہاں سے آ گئے؟ اختر عباس بھی اگر شعر پڑھ کے تمہارا دل اور نہ خریدے تو مجھے اس گھرانے کا نہ کرنا کہنا، جلال جمال عباس علی چومنا ہاتھ بوسے نماز، علی ہے غیر علی کی نماز نہیں پڑھتا، چلا جاؤ مرکز میں ہو رہی ہیں علی کی باتیں، گلیوں میں نہیں ہو رہی، بند کمروں میں حجروں میں سرگوشیوں میں نہیں ہو رہی، اور اس علی کی ہو رہی ہیں جو میں ملائی میدان سے ہے، مجلس بھی اختر عباس ایسے ہی ہو رہی، میدان سجا ہوا، علی کی قسم بہت کچھ ہے، لیکن جتنے ادھار میں نے چھوڑے میں ان کو بھی اگر وائنڈ اپ نہ کروں، جلال جمال 4 مصرے سنا، یوسف کا حسن حسین قوم، آپ سمجھیں گے یہ مصرے آپ کے لیے ان کے لیے نہیں ہے، پرائی باراتوں میں جو سہرے کرائے پہ دے رہے ہیں، چلو آپ کے لیے جمال صدقے قربان، یوسف کا حسن روب سے خالی تھا، اس لیے پہلی بار میں سمجھے اسے میں کہہ رہا ہوں، علی کے ذکر میں آوازیں ہی 2 نکلتی ہیں، عشق میں بات نکلتی ہے، بغض میں آہ نکلتی ہے، واہ والے جہاں بیٹھے ہوئے واہ 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 واہ، الف ہے واؤ کے 6، الف کا 1 7 ہے کے 5 12، واہ کے عدد ہی 12، علی کے ذکر میں واہ بھی وہی بولے گا جس کے مقدر پہ 12 کی مہر لگے، مولا علی ولی اللہ راجہ علی، کہیں تو کافی ہے، یوسف کا حسن روب سے خالی تھا، اس لیے ہے بات نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکے، تم نے آدھے میں لا کے چھوڑا ہے مجھے، میں بھی اگر نیا پار نہ لگاؤں تو مجھے بھی اس گھرانے کا خطیب نہ کہہ رہا، جلال جمال غازی بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن غیر علی کے طواف میں نہیں ہوں، میں
نے تو غازی کی شان میں پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، لوگوں کے برداشت نہیں ہوتا. ہاں ہو تم اپنی کوشش کرو، ہم اپنی کوشش کرو. یہ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو تو ناز اس بات پہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ایسا جہد کر رہے ہیں. ہاں آپ اجتہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. کوشش کرو بابا، لیکن کوشش کرو ہم سے دور ہی رہو. گھبرا گئے؟ اچھا ایک جملہ ایسے نہیں لفظہ ہوا نہیں بولا لال قلندرم علی لال قلندرم علی لال قلندرم. ہم سے نہیں الجھو، تمہارے دل میں کیا ہے؟ خدا رو شکر که من کسی رو اینجا تلاش کردم، کسی یک اینجا پیدا کردم که همون درد دل رو داشته باشه تو دلش، اون دردی که احتراماز داره تو دلش. گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ دل 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 گئی تو چکر ہے. سنا جو بوجھ بڑے سے بڑا پہاڑ نہیں اٹھا سکا، وہ بوجھ محمد کے دل نے اٹھا لیا. دل نے اٹھایا یا نہیں؟ سید دل نے اٹھایا یا نہیں؟ زمانے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ محمد کے دل کی حقیقت کیا ہے. ترجمہ نہیں کروں گا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. آپ کی آنکھ میری آنکھوں میں، میں تو سید کی آنکھوں میں اپنی منزل دیکھ رہا ہوں. سید نے جب کہنے آ گئی منزل تو آ گئی منزل، ٹھیک ہے نا. اور بعد والوں کا بھی مجھے احترام ہے، اور بعد میں تو ہیں بھی محمد علی، اور بھی محمد علی ہی رہا ہو. وہ مصرع بھی میرے گردن پر ادھار ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ دو چار گزارشات آپ کی خدمت پیش کروں. دل 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 بوجھ کس نے اٹھایا؟ دل. اس راستے سے پردہ اٹھایا ہے محمد مصطفیٰ نے کہ دل کیا ہے محمد کا. سنا مسجد نبوی تشریف فرما، نبوت پر راج کرنے والی رحمت للعالمین کی ذات رحمت للعالمین کہ مسجد میں داخل ہوئے علی. اب داد چاہیے مجھے. آتے ہوئے علی کو دیکھ کے محمد اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، مصطفیٰ بلند ہو گئے، تیرا ہاتھ نیچے کا نیچے رہ گیا. غدیر کی محبت میں علی اور نبی کی نمائندگی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رسول کرنا چلا. علی اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور آتے ہوئے علی کو دیکھ کر رسول نے فکر کا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، یا علی انت قلبی الذی بہ حیاۃ. نہیں سمجھ آیا؟ یا علی تم ہی تو میرا وہ دل ہو تو محمد کی زندگی کی ضمانت ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرو یا رسول اللہ، نیچے نہ آیا یا رسول اللہ. جو بوجھ بڑے سے بڑا پہاڑ نہیں اٹھا سکا وہ آپ کے دل نے اٹھایا. پھر آتے علی کو دیکھ کے کہا کہ علی آپ کا دل ہے، اور وہ دل کر دیا بطول کے حوالہ. حکم دے دیا پر میں بھی خطے کروں. دل پر بات روکی ہے، دل سے تقریر کی ہے. سننے والوں تم نے بھی دل سے سنا. اجازت ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں سارا چکر ہی دل میں ہو گیا. کیا کام میں حوالے کر رہا ہوں. دل تو 4 سیکنڈ میں یہاں باہر بلوایا گیا. انہیں دیکھ کے مجھے بھی کچھ رزق میسر آئے، مجھے بھی کچھ تیور آئے، مجھے بھی کہیں بیٹھے کوئی فقیر کوئی ہستی پرواز کرا دے. کچھ نہیں کم سے کم اپنے مرشد لال کے نمک حراموں کا کلیجہ تو چبا سکے گا. ہم سے نہیں الجھو، معاملہ دل کا ہے. ختم کر رہا ہوں یہاں. جس نے مصائب بھی میں نے، جس نے خود اس کو ہی مشہور زمانہ ردیف پڑھ رہا
کون؟ بچے بچے کو ازبر ہے، بچے 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 کو ردیف نے دیوانہ بنایا ہوا ہے، جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے۔ میں اپنا وقت میں گنجائش ہے، جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے، ہم نے دل اس کے ہی قدموں میں بچھا رکھا، جس نے بچھایا ہوا ہے ہم نے دل اس کے ہی قدموں میں، اور مطمئن ہوں کہ دعا رد نہیں ہوگی میری۔ پوچھو کیوں؟ میں نے معروضہ سرے کربلا رکھا، اور کربلا وہ جو زمین پر ہے خدا کی جنت۔ جا کے سوچنا میں نے کیا کہا ہے؟ کربلا وہ جو زمین پر ہے خدا کی جنت، خاک میں جس کی ہر ایک راز شفا رکھا، خاک میں جس کی، گھبرائے میں تو نہیں ہو، بس پھر دان بھی گھبرائی بھی نہ آئے۔ اے مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو کبھی، کیا تماشا ہے جو ہر روز لگا رکھا ہے۔ زندہ مذہب کے پرستار فدائی ہو مگر، زندہ مذہب کے پرستار فدائی ہو مگر، زندگی جس سے ملی اس کو بھلا رکھا ہے۔ اب پتا نہیں تمہاری سادگی پہ کون قربان نہ ہو جائے۔ جانی شاہ جی آپ یہ سنتے ہیں کہ ابلیس نے لاہور میں بھی، نہیں سمجھ آیا؟ آپ یہ سنتے ہیں کہ بارڈر پہ بیٹھ کے گیا آپ یہ سنتے ہیں کہ ابلیس نے لاہور میں بھی مدرسہ خمس کے پیسوں سے بنایا۔